یہ پاکستان صرف رسول اللہ کے لیے بنا ہے، کسی بدماش کے لیے نہیں بنا، کسی عیاش کے لیے نہیں بنا، کسی لبرلزم والے کے لیے نہیں بنا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ بھائی لا الہ الا اللہ بھی انجے گونجے نہ پتہ تے لگے تاکہ لبرل اے ناڑی سمندر ہے وڑدے جان پر لاہور گنڈا سنگھ دے بارڈر تو باہر چلے جان تے اے تو سمندر تو باہر چلے جان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ سوڑا ٹرمپ تو بکواس کرتا ہے کہ میں نے اسلامی بنیاد پرستی کو ختم کرنا ہے۔ بچے ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا، تو جانتا ہی نہیں ہے۔ تیرا واپیا کوڑے لوگا نال جب محمد عربی دے غلامہ دے سامنے آئے گا پھر لگ پتہ جائے گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ ایک غازی تنویر احمد قادری پورے یورپ سے سنبھالا نہیں جا رہا، سب پریشان ہیں۔ اس لڑکے کو کیا ہو گیا، اس لڑکے کو کیا ہو گیا، اس لڑکے کو کیا ہو گیا، اس کا دماغ ٹیسٹ کراتے ہیں، اس کو کیا ہو گیا، یہ جیل سے کیسے بولتا ہے، یہ 27 سال سن کے پریشان کیوں نہیں ہوا؟ میں نے کہا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے۔ زور کے بعد کے بیٹھے ہمارے آنے سے پہلے اسی کرائے دے بندے نہیں لے آئے، ہم نے کوئی اختلاف درمیان میں ڈال کر چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا، ہم نے کوئی چونکہ چنانچہ نہیں کی، ہم نے اتنی بات کی دہن میں زبان تمہارے لیے۔ سارے بولو نا یار انج تری نے گل بننی اے تو انہوں نے مر جانا ہے ویکھ کے بھی اسی انج چونکہ تو ایسے تھا چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ نے پترا چونکہ سے اسلام نہیں پھیلا، اسلام ایسے پھیلا جو میں بیان کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من خالد ابن الولید الى رستم و میران و ملائے فارس والسلام علی من اتبع الہدا اما بعد فإنا ندعوکم الی الاسلام فإن ابیتم وآتوا الجزیہ عید وانتم صاغرون فإن ابیتم انما انا قوما یحبون الموت کما یحب العاجم الخمر۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بس یہ ہے اسلام۔ میں نے الحمد علماء بیٹھے ہیں، میں تو ان کا خادم ہوں، الحمد سے لے کر والناس تک مجھے ایک آیت بھی نہ ملی جس پہ قرآن نے کہا ہو کہ یہود و نصارہ کے سامنے سر جھکا کے جیو۔ ہمیں تو کوئی ایسا نہیں ملا۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے، اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب۔ کیوں جی شاہ جی تساں تے ریکارڈ توڑوا دے، تواڈے ساتھیاں نے تو سارے ریکارڈ توڑوا دے۔ تسی سارے علماء مشائخ رسول اللہ کتنے خوش ہونے۔ سید نانگا مست، ہاں جی سید عرفان شاہ عرف نانگا مست جڑے 13 سال مجذوب رہے، آج بھی انہاں نال میری گل ہوئی، مولانا غلام غوث صاحب اس ویلے بیٹھے سن، وہ کہندے سن تسی پریشان نہیں ہونا، اسی بہت اتنے تک کی قرارداد پہنچوائی بھئی لاہور کراچی کی کانفرنس اعلیٰ درجے پر کامیاب ہونی۔ پچھلے بھی زور لاؤ سارے، او پچھلے والے بھی اچھل کے زور لاؤ، پچھلے سارے جمپ لا کے پچھلے زور لاؤ، جمپ لاؤ سارے لاؤ۔
تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد با گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد با گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد با گئے۔ اے مقروض پاکستان تو مضبوط پاکستان کیویں بننا ہے؟ اے ٹی ویاں تے بیٹھ کے مذاکرے کرن نال نہیں ہونا۔ ہاں جی 70 لاکھ دے پلاٹ لے کے صحافی وکن، او صحافی بھائی نہیں جنہیں تسی حضور دے غلام ہو، تسی پریشان نہ ہویا کرو۔ جدوں بھی ساڈی گل ہوندی ہے اسی بدماشاں نال گل کردے ہیں، جڑا محمد عربی دا غلام ہے انہاں دا تے میں انہاں دی جُتیاں چکن واسطے بھی تیار ہوں۔ اور میں جی والی خادم بڑی ڈاڈی بات کرنا، میں آکھو چبڑ بندے دے خلاف بات غلط کرنی پہن، ڈاڈی کرنی پہندی۔ جڑے تسی حضور دے غلام ہو، ٹی ویاں تے حضور دی ناموس دی گل کردے ہو، خبراں دیندے ہو، تسی تا حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ حکومتوں سے پیسے کھا کر پاکستان چونکہ ایسے تھا، تو چونکہ ایسے تھے پترو، پاکستان مقروض سے خوشحال اور مضبوط کب ہوگا؟ کہ جب گورنر بھی کھڑے ہوں سلمان فارسی، اور مدائن کا صوبہ ہو، اور مصر سے قافلہ آ جائے، اور مزدور سامان اٹھانے کے لیے کھڑے ہوں، وہاں صحابی رسول گورنر سلمان فارسی بھی کھڑے ہوں، تو آنے والا تاجر جو وفد ہے وہ یہ بھی نہ پہچان سکے کہ یہ گورنر ہے یا مزدور ہے۔ بس اس دن پاکستان مضبوط ہو جائے، لمبے لمبے مذاکرات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس دن فاروق اعظم خط لکھے حمص کے اندر کہ غریبوں کی سب سے زیادہ فہرست، غریبوں کی فہرست بھیجو، تو سب سے اوپر سعید بن عامر الجمحی کا نام لکھا ہو، حضرت عمر پڑھ کر گئے یہ سعید بن عامر الجمحی گورنر ہے؟ کہاں جی وہی سب سے زیادہ غریب وہ تھے۔ جس دن سب سے زیادہ غریب گورنر ہو جائے گا، پاکستان مضبوط بھی ہو جائے گا اور خوشحال بھی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی ہاں، جس دن بادشاہوں کی بیٹیاں پیاز سے روٹی کھائیں گی، عمر بن ایسے زکاتے، ورنہ تو زکات لوگ بڑے بڑے حکومتی عہدیدار کھا جاتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز اپنی کمرے سے گزرے، ان کی جوان بیٹی کھڑی تھی، آپ قریب سے گزرے تو اس کے منہ سے بدبو آئی۔ آپ نے اپنی بیوی کو جا کر کہا کہ میری بیٹی منہ نہیں صاف کرتی؟ میں کرتی ہے۔ کہا میں تو قریب سے گزرا، بدبو آ رہی تھی۔ لاکھوں سلام ہو عمر بن عبدالعزیز تیرے گھرانے پر۔ ان کی بیوی کہنے لگی کہ اتنے دن ہو گئے گھر میں ہانڈی نہیں پکی، پیاز سے روٹی کھاتی ہے۔ اس لیے بادشاہ کی بیٹیاں جب پیاز سے روٹی کھائیں گی نا، پھر 8 صوبوں سے زکات واپس آ جائے گی۔ ہر گورنر لکھ دے گا یہاں زکات لینے والے ہی تھے۔ یہ لمبے چوڑے تو مسائل ہی نہیں، مذاکرات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کتابیں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں جی، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ جب 36 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو اور 36 پیوند لگے ہوئے ہو نا کرتے کو، تو اس دن پھر دریا کے کنارے بھی بکری کا بچہ پیاسا نہیں مرے گا۔ مولانا بڑی آسان سی بات ہے، نظام مصطفیٰ تو بات ہی اور ہے۔ اب میں بات کرنے لگا ہوں، اب جو میں بات کرنے لگا ہوں، کیوں جی میں نظام مصطفیٰ کی پوری حدیث پڑھ دے ہوں۔ توجہ جی، یہ جی میرے آقا مولا 20 قسم کے کھانے کھا کر لوگوں سے فیسیں مکا کر تقریر کرنا اور ہے۔ ہاں جی 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 اور ہے، اور پیسے لے کر اور بیوٹی پارلر میں تیار ہو کر پگڑی دیکھ کر اپنے بال یہاں سے نوچ کر اچھل کر سرخیاں لگا کر نعت پڑھنا اور ہے، اور پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کر خندق کھودنے کے بعد سر کے اوپر مٹی اٹھا کر نعت پڑھنا اور ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ دین کے وارث کوئی نہیں رہے؟ ہم موجود ہیں، کتے علماء تو مشائخ ہیں نا، میں موجود، ہمارے ساتھ کوئی بات کرے۔ باتیں کرتے ہو تم، دین تو ایک دن عمر بن عبدالعزیز جب مسجد سے گھر گئے تھے تو آدھا دین نافذ ہو چکا تھا۔ اس میں لمبے چوڑے بل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
کمیٹیاں بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. عمر بن عبد العزیز نے صرف خطبہ پڑھا اور سواریاں باہر لے آئے, بگیاں لے آئے. فرمایا کس کی ہیں؟ نے کہا جی قومی خزانے کی ہے. فرمایا عمر بن عبد العزیز تو یہ استعمال نہیں کرے گا, جیسے پیدل چل کے آیا پیدل چل کے جائے گا. صبح ہونے تک کروڑ پتی بھی فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے تھے, ان کو پتا تھا عمر بن عبد العزیز آ گیا. ہاں جی, صبح ہونے سے پہلے کروڑ پتی اپنے کوٹھے محل چھوڑ کر فٹ پاتھوں پر سوئے ہوئے تھے. صبح احتساب ہونا ہے, اسے پہلے پہلے سب کچھ حوالے کر. تم جو یہ نیب میں تو نہیں جانتا, مجھے تو نمانا ہی نہیں آتا اس کا کیا ہے. ہاں, یہ بدماشیوں سے کبھی بھی پاکستان مضبوط نہیں ہوگا. پاکستان اس وقت مضبوط ہوگا جب سعید بن عامر الجمحی کو حضرت عمر طلب کرے, مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوں اور ایک آدمی اپنے سامان کی گٹھڑی لے کر اپنی لاٹھی کے اندر ایسے لٹکا کر مسجد نبوی شریف میں داخل ہو رہا ہو. حضرت عمر ایسے دیکھیں, فرمایا میری آنکھ دھوکہ کھا رہی ہے یا یہ گورنر ہے حمص کا سعید بن عامر الجمحی؟ انہوں نے کہا نہیں جی وہی ہے. جب آپ قریب آئے تو فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہا پیدل آیا ہوں. فرمایا سواری پر کیوں نہیں آئے؟ فرمایا وہ تو قوم کی سواریاں تھی, میری تو نہیں تھی. شام سے چل کر مدینے میں پیدل آنا. فرمایا کیا سامان لائے ہو؟ کہا یہ سامان ہے. یہ تو بڑا ہے. آج اسلام کے بارے میں جس آدمی کو کلمہ بھی نہ آتا ہو اور وہ بیٹھ کر تبصرہ کرے کہ میرا خیال یہ ہے کہ ایسے ہونا چاہیے, کمینے تیرا خیال کر. عام مسلماناں کے اقبال قلندر لاہوری سے پوچھو, عام مسلماناں کے میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان. اقبال کہتا ہو یہ تو مسلمانوں کا کمال تھا کہ انہوں نے بادشاہی اور فقیری ایک جگہ جمع کر دی. یہ مسلمان کا. لیکن الما از عصر حاضر, میں حضرت صرف پڑھن تک مجرمہ. اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو نا, یہاں جو بیٹھے ہوں حکومتی بندے, تو میں اقبال کا کلام پڑھنا تو جرم نہیں ہے نا, وہ تو مصور پاکستان ہے. مجھے لاہور میں بھی کہتے تھے آپ اقبال کے مزار پر تقریر نہیں کر سکتے. میں نے کہا کلام تو پڑھ سکتے. میں نے صرف کلام پڑھا تو اپنا کام پورا ہو گیا. عام مسلمانوں کے میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان. اقبال کہتا ہے یہ تو مسلمان تھے جنہوں نے بادشاہی میں فقیری کی, فقیری میں بادشاہی کی. عمر بن عبد العزیز میں یہ تو باتیں ابھی تک ہے نا. یہ کیا نام ہے اس کا, نور الدین زنگی تو بہت پرانے ہیں نا. یہ شیر شاہ سوری تک نوی نوی فورساں بڑھان نال جرائم کم نہیں ہوندے. ڈالفن دے ڈولفن دے جناب کھوتے دے گھوڑے بڑھان نال ایسے نہیں ہوتے. ہاں, جرائم تب کم ہوتے ہیں جو حکمران مجرم نہ ہو. ہاں, فاروق اعظم کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے مال غنیمت بھیجا. آپ نے ساتھ خط لکھا, سنو اے مسلمانوں یہ اسلام ہے. ٹی ویوں پر بیٹھ کر یہود و نصارہ کے پیسے کھا کر اس بندے کو کیا پتا اسلام کیا ہے؟ اسلام کے خلاف بھونکتے ہو, پہلے اسلام پڑھو. یہ میرا خیال ہے مسئلہ ایسے ہونا چاہیے. تمہارا کیا خیال ہے مسئلہ ایسے ہونا چاہیے؟ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا بس. ان بعد عمر پڑھ دے, ان بعد عمر المغل تنصر وحضر جماعت من کبار النصارى والمغل فجعل واحد منهم ينتكس النبي وهناك قلب صيد مربوط فلما اكثر من ذلك وسب القلب فخشمه فخلصوا منه فقال بعض من حضر هذا بكلامك في محمد قال كالله بل هذا القلب عزيز النفس راني يشير بيدي فظن اني اريد ان اضربه فعاد الى ما كان فاتعالى فوسب القلب مرة اخرى فقبض على زردمته فقلا فاسلم بسبب ذلك نحو 40,000 من المغل. یہ جی ناموس رسالت کا مسئلہ نہیں سمجھ آتا تو پھر سمجھو, ورنہ مجھے بلاؤ. امام نے لکھا, عیسائیوں نے کہا ہم نے, مغلوں نے کہا ہم نے عیسائی ہونا ہے. بڑے بڑے عیسائی آ گئے, پوپ آ گئے, پادری آ گئے, سٹیج لگ گیا. فجعل واحد منهم ينتكس النبي. یہ ناموس رسالت کا مسئلہ اگر مگر سے کام نہیں ہوتا. وہاں ایک بندے نے کھڑے ہو کر حضور کے خلاف بات کر دی.
اس گمان سے کہ آج یہاں نہ ممتاز قادری ہے، نہ تنویر قادری ہے، نہ پیر میر علی شاہ ہے، نہ امام احمد رضا ہے، نہ امام ربانی ہے، نہ داتا علی اجویری ہے، نہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، نہ بابا فرید ہے، نہ امام اعظم ہے، نہ خواجہ ابوالحسن خرقانی ہے، نہ با یزید بستامی ہے، نہ 11ویں والے پیرن آج گل کرو حضور کے خلاف۔ لیکن امام کہتے ہیں وَهُنَا کا قلب صید مربوط، ایک شکاری کتا باندھا ہوا تھا، جب اس نے حضور کے خلاف بات کی، شکاری کتا سونے کے زنجیر سے باندھا ہوا تھا۔ لوگ چائے کی پیالی پر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، واہ کتیا واہ، وہ بھی سونے کی زنجیر سے باندھا ہوا تھا بھی وہ منگولوں کا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا یہ زنجیر پتنی دوبارہ ملے گی کہ نہیں، لیکن اس کتے آئے تینو لکھا سلام ہومن، 10 کتنے کتے دنیا تے آئے، یا صحاب کعب دا نہ رہا یا تیرا نہ رہا۔ اس نے سونے کی زنجیر گلے سے توڑ دی، یہ نہیں دیکھا مغلوں کا سونا ہے، اس نے کہا رکھو ہے سونا کوڑ، میں گل وچ اور کرن لگا۔ اے میں جڑی کہنا نا گل وچ ہو رہے، وہ گل وچ اے وے۔ انہوں نے کہا سونا اپنے پاس رکھو، میں بات اور کرنے لگا ہوں۔ سونا توڑا اور ادھر پھینک کر چھلانگ لگا کر چڑھ گیا۔ وہ جو حضور کے خلاف بات کر رہا تھا فخشمہ، اس کو تھپڑ مارا۔ اس کو پہلے چاہیے تھا کہ منگولوں کی عدالتوں میں جاتا نہ، پہلے منگولوں کی عدالتوں میں جاتا کہ جی ہمارے نبی کے خلاف بات ہو گئی، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کتے کو بھی پتا تھا یہ دنیا کا جداگانہ مسئلہ ہے، ناموس رسالت کا مسئلہ بالکل جداگانہ ہے۔ اگر کسی کو تکلیف ہے تو 5 منٹ میں ہم دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں آپ کا جو یہ پروگرام ہے نا، وہ شاہ جی نانگا مست مجھے کہہ رہے تھے، میں نے امیر حمزہ کو کہا ہے کہ پروگرام بہت اعلیٰ کامیاب ہونا چاہیے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک توجہ، لبیک۔ انہوں نے کہا میں نے بہت اوپر تک بات کیا ہے، پھر 11ویں والے پیروں سے بھی ان کا ڈائریکٹ رابطہ ہے نا جی، ہاں وہ بالکل ایسے بیٹھے آمنے سامنے ان سے باتیں کرتے ہیں، امیر حمزہ سے بھی باتیں کرتے ہیں، 11ویں والے پیروں سے بھی ایسے باتیں کرتے ہیں۔ تو میں نے ادھر کراچی پہنچ کر ان کو کہا، میں نے کہا کیا بنے گا ہماری کانفرنس کا؟ کہتا ہے بے فکر ہو جاؤ، میں نے ہائی کمان کی بارگاہ میں عرض کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں ہائی کمانا کوئی اور ہونیاں، ساڑی ہائی کمان کوئی اور ہے۔ ہاں اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا۔ میں نے اس کو ایسی بات کی، اس واسطے وہ توجہ آپ حضرات جنہاں نو نیند تو کوئی نہیں آئی بھائی، نہیں نیند آنی نہیں، محمد عربی دے شیراں نو نیند آنی۔ توجہ، واہ بھائی واہ منگولیں دیا کتیا، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ تینوں مسئلہ سمجھ آیا؟ پاکستان دے ٹیویاں تے بیٹھے ہوئے اینکراں نو سمجھ نہ آیا، ججاں نو بھی نہیں آیا۔ ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ رونے والی باتیں۔ جس طرح شاہ جی نے فرمایا نا ہم ہنسنے کے قابل نہیں ہیں، ہاں جی جو یہاں بیٹھے ہیں وہ سن لیں، جن گستاخوں کو چھوڑا ہے فوراً ان کو گرفتار کرو، تمہارے پاس سارے شواہد موجود ہیں۔ ہاں پاکستان مضبوط تب ہی ہوگا جب حضور کی عزت پر پیرا ہوگا۔ ہاں میں سچی گل کر رہا ہوں، پوری دنیا میں تو ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم من یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر کون تمہیں ذلیل کر سکتا ہے، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو کون تمہاری مدد کرے گا؟ ابھی سخت 1971 کا چلا ہوا امریکی بحری بیڑا بھی نہیں پہنچا تمہارے پاس۔ ہاں جی امریکہ نے کہا تھا بیڑا آ رہا ہے، میں کہا جب تک بیڑا نہیں پہنچا 2017 ہو گیا۔ ہاں ادھر بات کرتے جاؤ
ادھر تو صرف ایک صحابی نے حضور کے پانی سے تنکا نکالا، میرے آقا نے فرمایا اللہم جمل ہو، یا اللہ اس کو خوبصورت بنا دے۔ ادھر حضرت ابو دجانہ عبداللہ بن حمید بن زہیر کو جب وہ آ رہا تھا کہنے لگا دلونی علی محمد فواللہ لاقتلنہ او لاموتن دونہ، یہ جی ناموس رسالت کا مسئلہ علماء بیٹھے ہیں، پوچھ کر نہیں ہوتا۔ وہ کہہ رہا تھا میں نے حضور کی طرف جانا ہے، تو ابو دجانہ نے یہ نہیں کہا یار 4-5 بندے اور آؤ، تلوار آ رہی ہے، فتعرض له ابو دجانہ ہلم الی من یکی نفس محمد بنفسی، فرمایا خبیث حضور کی طرف بعد میں جانا، ہم جو اپنی جانیں لیے کھڑے، ادھر آ۔ حضور کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے، پاکستان کے اندر نہ کسی معاشی انقلاب کی ضرورت ہے، نہ سڑکوں کی ضرورت ہے، حضور کو راضی کرنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ حضور کے گستاخوں کو لٹکاؤ۔ پہلے تو تم تعویلیں کرتے تھے، وہ تعویل تو وہ بھی نہیں تھی، وہ بھی شیطانیت تھی کہ شیطان تاثیر نے ضیاء الحق کے قانون کو کالا کہا۔ اب بتاؤ جو گستاخ تم نے پکڑے انہوں نے کس کی گستاخی کی؟ کیوں جی شاہ جی اب کوئی تعویل ہے؟ اب کوئی تعویل ہے؟ تعویل پہلے بھی ہم نہیں مانتے لیکن تم بک بک کرتے رہے۔ اب بتاؤ وہ تو ایک سطر کوئی نہیں پڑھ سکتا، میں نے نہیں پڑھا نہ میں نے، لوگوں نے مجھے کہا، میں سنتا بھی نہیں ہوں، میں نے دعا مانگی ہوئی ہے یا اللہ اس سے پہلے مجھے موت دے دینی ہے، جب میں حضور کے بارے میں کوئی ایسی چیز دیکھ اس سے پہلے تو مجھے اندھا کر دے یا مجھے مار دے۔ یہ لے کر جائیں گے آنکھیں، ان آنکھوں سے پھر حضور کی زیارت کرنی ہے، ان آنکھوں سے پہچاننا ہے کہ مر کے پہنچا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا دنیا میں تو مرا نہیں، اب کہتا ہے میں مر کے پہنچا ہوں۔ ہاں یہ جھوٹ بولنا ہے، وہاں جا کر مر کے پہنچا ہوں، فرمایا تو میرے لیے نہیں آیا، تو ایسے ہی مرا، مرتا تو پھر لوگوں نے میرے خاکے بنانے تھے۔ اس واسطے یہ 2 نمبری نہیں ہو سکتی، علل اعلان ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ ہاں ایک پاکستان نہیں، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نام پر ناموس پر نہیں۔ ہمارا بابا کہہ گیا ہے، ہاں جی حضور کی ذات تو وراء الورا ہے، حضور کی ناموس تو وراء الورا ہے، فرمایا کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں۔ تو جب حضرت ابو دجانہ نے حضور کے دشمن کو مارا نا تو میرے آقا و مولا نے کیا فرمایا؟ اللہم ارد ابن خرشہ کما انا عنہ رادن، یا اللہ یہ منظر دیکھا جو میں نے کہ میرے غلام نے میرے دشمن کو مار دیا، کاٹ دیا، یہ منظر دیکھ کر میں ابو دجانہ سے راضی ہو گیا، یا اللہ تو بھی راضی ہو جائے۔ خوشحال پاکستان یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ ہاں ٹی ویوں پر مذاکرات قیامت تک لوگ بک بک کرتے رہیں، پاکستان بد سے بدتر ہوتا چلا جائے گا۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ رسول اللہ کی عزت پر پہرا دو۔ اب موقع ہے، میرے خلاف ٹی وی پر کہتے ہیں یہ مولوی کہتا ہے مار دو، میں کہا میں آج کہنا، میں تو روزانہ کہنا، میں تو نشتر پارک بھی کہہ رہا چوڑیا، وہ جو میرے خلاف سے مراد ناموس رسالت کے خلاف، میں تو کون ہوں؟ وہ کہتا ہے یہ مولوی اس طرح باتیں کرتا ہے۔ میں نے کہا تجھے آج پتہ چلا؟ میری ماں نے تو مجھے لوری صدقے یا رسول اللہ کی دی ہے۔ توجہ جی، آج تو بات کان بند کر دو، کان بالکل بند کر دیں۔ یہ سیاسی جس کو پریشانی ہوتی ہے نا لفظ سیاست سے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر یہ ہم سیاست میں ہوتے تو اسمبلی کے اندر ایک بندہ بھی اچھل کر جا کر بات کرتا اور 2-4 دے گریبان نپتا، کہتا نال کھڑے ہوئے، تمہیں پتہ نہیں حضور کی عزت کا مسئلہ ہے، ممتاز قادری کی کوئی ذات کا مسئلہ ہے؟ جب بات ہی کسی نے نہیں کی وہاں، تو اب آپ نے ووٹ دینا ہے اہل سنت کو۔ ہر سنی نے یہ سمجھنا ہے کہ میں نے حضور کا دین تخت کے اوپر لانا ہے۔ یہ ذمہ داری جب تک ہر سنی نہیں سمجھے گا کام نہیں ہوگا۔ دن رات ایسے جس طرح آپ لبیک کے نعرے لگائے نا، فون سننے کے بعد بھی لبیک، سودا تولنے کے بعد بھی لبیک، سودا لینے کے بعد بھی لبیک، گھر کا دروازہ سلام کے بعد پھر لبیک، بچے بھی لبیک، عورتیں بھی گھر کے اندر لبیک، اور جوان بھی لبیک، سرکاری ملازم بھی لبیک، علماء بھی ممبروں پر لبیک، پیران عظام بھی اپنی مسندوں پر لبیک،
مرید کرنے بات کریں لبیک، مرید کہے گا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بات گل وچ ہو رہے، چل ہاں توجہ۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ توجہ، ابھی 1 سال موجود ہے، ابھی 1 سال موجود ہے۔ 1 سال کے اندر جب گلی محلے میں بچے عورتیں لبیک کا نعرہ شروع کر دیں گی نا، تو جب 2018 آئے گا ہر گلی سے لبیک، دشمن ادھر جائے گا کہ لبیک، ادھر جائے گا لبیک، پیچھے کا لبیک، انہیں کہا چلیے جی واپس چلیے جدھر آیا، چلیے چلیے، یہاں تو محمد عربی کے غلام آ گئے۔ ہاں بالکل ایسے ہوگا تو اس دن یہ ظالم بھاگیں گے۔ پھر اس دن ہم ان سے پوچھیں گے بتاؤ تو نے ممتاز قادری کو دہشت گرد قرار دیا تھا، آج محمد عربی کے غلام آ گئے، آج آ ہمارے ساتھ بات کر۔ میں صحیح آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کراچی والوں کا حوالہ ادھر دیتا ہوں، پنجاب میں پنجاب والے آپ کے حوالے سے تڑپ اٹھتے ہیں۔ اب ان کے حوالے سے بھی آپ ایک بات سنیں۔ آپ نے جنازہ پڑھایا جی افتخار بچے کے والد گھر میں، اس لڑکے نے قرون اولیٰ کی یاد تازہ کر دی، جس نے سلمان تاثیر کی بتیاں بجھائی تھی، اس کا والد پچھلے دنوں فوت ہو گیا افتخار کا۔ 2 سال وہ جیل میں ہے، 25 سال عمر ہے اس کی، MBA کا طالب علم ہے، حافظ نہ قاری نہ مولوی۔ اس کا والد جب فوت ہو گیا جیل میں، مولانا بھی غلام غوث صاحب بھی آئے ہوئے تھے، تو میں ذاتی طور پر بڑا پریشان تھا، اس کا پورا خاندان۔ میں نے کہا جی بچے نے اترتے ہوئے رو پڑا، مجھے کیا ملا؟ حضور کی عزت کی خاطر جیل میں 2 سال ہو گئے، میرا باپ بھی مر گیا۔ میں نے کہا ناموس رسالت پر ایک بہت بڑی آواز اٹھ جائے گی، اور میں کیا لوگوں کو منہ دکھاؤں گا، لیکن مالک کسی دی کانڈ نہیں لگن دیں دے۔ ہاں جی، مالک جو ہے وہ کسی کی پیٹھ زمین پر نہیں لگنے دیتے۔ وہ 45 پولیس والے انہوں پکڑ کے لے آئے اپنی حفاظت، پوری ساڑی مسجد دا گھیرا پا لیا، نالی انہوں دا گھارے گھیرا پا لیا، بھئی یہاں یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ مجھے خطرہ تھا یہ لڑکا چیخ مارے گا تو کیا بنے گا، لیکن لاکھوں سلام افتخار تیری عظمت پر۔ جب وہ اترا، اس نے نہ پولیس دیکھی، نہ خاندان دیکھا، نہ باپ کی مرگ دیکھی، کہا لبیک یا رسول اللہ۔ توجہ، توجہ۔ سول وردی میں پورے ایجنسیوں کے لوگ موجود تھے، پولیس والے۔ مولانا نے میں تو جنازگاہ میں تھا، گھر میں نہیں تھا، میں تو جنازگاہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو مولانا کہہ رہے ہیں پولیس نے منع کیا، خبردار کوئی یہاں نعرہ بازی کرے۔ جب وہ لڑکے کو اتارا نا پولیس وین سے، تو اس نے خود ہی لبیک کے نعرے شروع کر دیے۔ وہ ایسے ایسے کانپنے لگے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ میں نے کہا اقبال اور بتا، 25 سالہ بچہ ہو، 2 سال جیل میں رہا ہو، باپ جیل میں ہوتے ہوئے مر جائے، باپ کے جنازے پر آئے، نہ روئے، نہ چلائے، نہ افسوس کرے، اترتے ہوئے پھر لبیک کہہ دے، مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ آخر تک بتاؤ یار، کبھی ہو سکتا ہے ایسے؟ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، 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 تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا۔ باپ کا چہرہ چومنے کے بعد پھر کیا کہا؟ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ اقبال کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جو آ گئے، اب عقل بھی جوان ہو گئی اور عشق بھی بے قابو ہو گیا۔ ایک مرا، لوگ کراچی ایئرپورٹ پر بھی چیخے، پنڈی ایئرپورٹ پر بھی چیخے، اور ایک نوجوان ہے 25 سالہ، وہ باپ کے چہرے کو چوم کر آنسو نہیں گرنے دیے، فوراً کہنے لگا نعرہ رسالت۔ کیوں؟ جنازہ انہوں نے پڑھایا، اور اس بچے نے پھر کیا کیا؟ جنازہ پڑھ کے کہنا چلیے۔ انہوں نے کہا آپ جنازگاہ میں نہیں جا سکتا یہ بچہ جنازہ پڑھنے، کیونکہ اس نے حضور کے دشمن کی بتیاں جو بجائی ہیں، بہت بڑا مجرم جو ہے۔ اٹھو اے مسلمانوں، کیا کرنا ہے؟ غازی اسلام کو پھندے لے گئے، کیا ہم نے کیا؟ نعرے لگانے ہیں سب، بس کرو آپ، بڑی ہو گئی،
بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا قانون ہے کہ بتیاں بجھنے پر 5 سالہ سزا ہو، باپ مر جائے جنازگاہ میں بھی بچے کو نہ جانے دیا جائے؟ لیکن اقبال کہتا ہے عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے۔ کمرے میں مولانا نے جنازہ پڑھایا، وہ بچہ ہتھکڑیاں لگے، جنازہ پڑھ کے کہنے لگا چلیے چلیے جیل دوبارہ چلیے، واپس چلیے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے ابا جی چلے گئے۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، یار ہم نے یہی باتیں سننی ہے ہمیشہ۔ کیوں شاہ جی اتنا بڑا بھی کبھی ظلم ہوا جی؟ اتنا بڑا بھی ظلم ہوا کبھی بتیاں بجھنے پر 5 سال سزا ہو جائے اور بچے کو جناب 65 بندے پکڑ کے لیا، 2 پاسے ہتھکڑی ہوئے تھے، جنازہ بھی باپ دا آزادہ نہ پڑھن دے۔ جرم کیا ہے؟ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ افتخار ناموس رسالت کا نام لیتا ہے اس زمانے میں۔ بس یہی جرم ہے، میرا بھی یہی جرم ہے، شاہ جی کا بھی یہی جرم ہے۔ انہاں نال تے میں گل ہی نہیں کردا، انہاں تے صدیاں بعد بھی اے بیٹھے چمک دے ہوئے چہرے، پتر دے کے بھی کمر دوری نہ ہوئی، نہیں نہ ہوئی، آج بھی بیٹھے یہ نہیں کہہ رہے ہو تسی کیا کیتا ہے نا کیا، میں نے جو کام کہا خود انہوں نے فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں اپنی طرف سے مولوی خادم باتیں کرتا ہے، انہوں نے آپ کے سامنے فرمایا 1 دے چکا، باقی 5 تیار بیٹھے۔ توجہ، میں نے اقبال سے پوچھا، میں نے کہا اقبال اور 1 بیٹا دینے کے بعد 5 کوئی اور دیتا ہے؟ کہنے لگا کوئی نہیں دیتا، لیکن حضور کا غلام دیتا ہے۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ اور شاہ جی گھر گھر نہیں جانا چاہیے، ہوں تسی چل کے آؤ، شاہ جی کیا کام کرنا ہے آپ تیار ہو کر آئیں، شاہ جی سمندروں میں چھلانگ لگانی ہے۔ آج اسلام کی جو تشریح لوگ کرنا چاہتے ہیں نا وہ یہ ہے، مضبوط پاکستان ہوتا تو برما کی بچیاں روتی ہوئی مر جاتی، مضبوط پاکستان ہوتا تو وہاں شام کی بچیاں یہ دیواروں پر لکھتی ہوئی چلی جاتی کہ دوبارہ عمر نے نہیں آنا۔ اگر مضبوط پاکستان ہوتا تو مقبوضہ کشمیر کی بچیاں دریائے جیلم کے کنارے کھڑے ہو کر کہتی ہیں محمود غزنوی کے گھوڑے نہیں آنے، محمود غزنوی دوبارہ نہیں آنا، شہاب الدین محمد غوری نہیں آنا، سلطان التمش نہیں آنا۔ یہ میں ان بچیوں کو کہتا ہوں، میں نے کہا بچیوں تم کس سے درخواست کر رہی ہو؟ اب تو اسلام امن کا درس دیتا ہے، اب صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں کرتا، اب اسلام امن کا درس دیتا ہے، اب محمد بن قاسم پیدا نہیں کرتا، اب شہاب الدین محمد غوری پیدا نہیں کرتا، اسلام امن کا درس دیتا ہے کہ برما کی بچیاں چیخیں تو ان کا بچیوں صبر کرو، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ کیوں جی حضرت اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ ایک عورت کی وجہ سے رسول اللہ نے پورے قبیلے کو نکال دیا، بنو قینقاع کو، فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، تم نے ایک عورت کی توہین کی ہے، پورے قبیلے کو حضور نے نکال دیا۔ آج مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو مجمع میں بیان کرنے کے، جو آدمی پاناما لیکس والا ہو وہ اوباما کو خط لکھ سکتا ہے؟ اوباما کو خط وہ نہیں لکھ سکتا، خط وہ لکھ سکتا ہے جو 17 سال کا ہو اور سندھ کے ساحل پر ایک بچی چیخے تو محمد بن قاسم وہاں آ جاتا ہے۔ بچیوں کو قید کرانے کے بعد خط بھی کوئی نہ لکھ سکے اور پھر ہمیں کہیں کہ مولانا نرم بات کرو، نرم بات کرو، بچیاں تو لوگ بیچتے ہی رہتے ہیں نا۔ ہم بچیاں تو ساڑھے کوئی مسئلہ نہیں، بچیاں ہماری بچیاں بکتی رہتی ہیں۔ وہ عیاش شہزادے رحیم یار خان کے اندر آ کر شکار کریں، ان کو پوری سیکورٹی دی جائے، ان عیاشوں کے لیے عیاشی کا سامان بنایا جائے، وہ عیاش یہاں شکار کرنے آئے، ان عیاشوں کا دروازہ بند کرو، ان کو بھیجو ملک شام کی طرف، ذلیلو تم شہزادیاں کر رہے ہو یہاں ملک شام کے اندر، ان چیختی بچیوں کی آوازیں سنو۔ پھر ہمیں کہتے ہو جی نرم بات کرو، ان عیاشوں نے جو یہاں آ کر عیاشیاں کرتے ہیں تم اتنے بے غیرت ہو گئے ہو؟ کہاں اسلام میں شہزادگی تک کا تصور ہی نہیں ہے۔ اسلام تو اتنا سخت ہے جو گورنر کے بیٹے کو بھی کوڑے لگوا دیتا ہے۔ سعید بن عامر الجمحی، بس اب تو ٹائم بھی ہو گیا ہے، سناواں جی؟ او پچھلے نہیں بولے بھائی، پچھلے نہیں بولے۔ ہاں کر جو دیا جی، سیاست عام نے سیاست کرنی ہے بھائی، اچھا سارے آواز سارے اچھے ہیں، ہاتھ چکو۔
ٹھیک ہے جی جیڑا تو آپ سادات بیٹھو جی سارے، وہ حضرت آپ کو تسلیم رکھتے، آپ کی ہمارے لیے صرف اللہ توجہ، اور پہلے ہی بڑی لعنت ہے، تسی اپنا کام کرو، جب کام آپ اپنا کریں گے تو یہ نعرے لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اب کام کرنے کا وقت ہے۔ باہر جا کے جنہیں بھی گل کی تھی نے جی یہ کیا ہوا، سمجھ لو وہ 2 نمبر بندہ سی، 2 نمبر بندے کا کام ہی نہیں ہے اسلام کا کام کرنا۔ میں 2 نمبر جڑے سن تو 1.5 میل بھی حضور نہ چلے، اور جو 1 نمبر تھے انہوں نے کہا حکم تو دیو گھوڑے سمندر بھی چھوڑ دیں گے، کمال والی بات۔ جو 2 نمبر بندہ ہوتا ہے وہ حالات کو دیکھتا رہتا ہے، چونکہ ایسے ہوگا، چونکہ ایسے حالات ہیں تو چونکہ ایسے ہیں۔ مجھے تو لاہور ایئرپورٹ پر ہی پتہ چل گیا تھا 4 جنوری کو کہ میں نے لاہور جا کے گرفتار ہونا ہے، کراچی ایئرپورٹ پر مجھے نہیں نا سیٹ دی انہوں نے 8 بجے کی، مجھے پتہ چل گیا تھا میں نے گرفتار ہونا ہے لاہور جا کر۔ انہوں نے موقع دیا، پاگل ہے تو لاہور جائے گا گرفتار ہو جائے گا، میں نے کہا نہیں 11 بجے پھر جانا ہے۔ میں جب ایئرپورٹ سے اترا تو میرے ساتھ صرف 3 بندے تھے، انہوں نے لبیک نعرہ لگایا تو پورا لاہور ایئرپورٹ دھمک اٹھا۔ انہوں نے کہا کیا ہوگا؟ میں کہا محمد عربی کے شعر آ گیا، کیا ہوا ہے پتر؟ ہاں جی 3 بندے نے پورا لاہور دفتر چھوڑ کے باہر لوگ نسے، کی ہویا؟ میں نے کہا بات گل وچ ہو رہے، باہر تو ہو رہے اندر میں صحیح آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ مجھے ایک بہت بڑے افسر کا لاہور کا فون آیا، کہنے لگا اگر آپ کلمہ چوک کی طرف نہ جائیں تو آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ میں نے کہا میں نے تو جانا ہی کلمہ چوک کی طرف ہے۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد باغ، جو رسول اللہ کی خاطر ہتھکڑی بھی نہ لگا سکا، ایک بار حضور کی خاطر ایک پرچہ بھی نہ کٹا سکا، اس نے بدر میں حضور کے ساتھ جانا تھا۔ مجھے نہیں سمجھ آئی، واقعی نہیں آئی آج۔ میں ایک حدیث پاک پڑھی ہو میں سارے نو سناؤں گا۔ یہاں کہا جاتا ہے شکر ہے میں نہیں سی، ورنہ میرے خلاف ہی پرچہ ہو جانا سی۔ شکر ہے میں نہیں تھا اس جلوس میں، ورنہ میں نے بھی پکڑے جانا تھا۔ حضرت انس بن نضر یہ میدان بدر سے پیچھے رہ گئے، آگے پھر انہوں نے بات کیا کی، میں نے تازی پڑھی ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا واللہ لئن اکرمنی بیوم القى المشرکین فی لیرین اللہ ما اصنعوا، فرمایا اگر اللہ نے مجھے عزت دی نا، دوبارہ بدر جیسا مارکا پھر برپا ہوا القى المشرکین فی، اور میرا مقابلہ لقی یلقا ملاقات، جے میری ملاقات ہو گئی حضور کے دشمنوں کے ساتھ، دن پھر آ گیا جنگ والا، تو لیرین اللہ ما اصنع، پھر اللہ بھی دیکھے گا میں کیا کرتا ہوں۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور کبھی آوارہ و بے خان معاشق، کبھی شاہ شہان نو شیرواں عشق، کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش، کبھی عریان و بے تیغ و ثناء عشق، کبھی تنہائی کوہ و دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیمر شکن عشق۔ عشق تو اپنا فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے، اس نے کو پوچھ کر فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ مولا علی کو پوچھا حضور کیویں چلنا ہے، مولا علی خود چلے، فرمان الذی سمتنی امی۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کو حضور کو پوچھ کے شعر پڑھے کہ آگے یہ کھڑے ہیں، آپ کے عشق نے خود پڑھے فیصلے، ہٹ جاؤ محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ رسول اللہ آ رہے ہیں، آج حضور کا راستہ نہیں روکنا، ہٹ جاؤ آج گردنیں اتار دیں گے، ہٹ جاؤ رسول اللہ آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہر بات میں سختی کرتے ہو۔ میں نے کہا جی کعبہ سامنے ہو، رسول اللہ اوپر جلوہ گر ہو، صحابی رسول نکیل پکڑے آ رہے ہوں، تو آج تو ان کو امن کی بات کرنی چاہیے تھے، اللہ کے گھر میں جو آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہٹ جاؤ کافر کے بچوں، رسول اللہ آ رہے ہیں، آج اگر کسی نے راستہ روکا تو نیچے سے گردنیں کٹ دیں گے، آج یار کو یار کی خبر نہیں رہے گی۔ میرے حضرت عمر فرمان لگے یا ابن رواحہ بین یدی رسول اللہ ففی حرم اللہ، فرمایا عبداللہ بن رواحہ حضور کے سامنے ایسی باتیں کرتا ہے حرم میں۔ میرے آقا نے فرمایا خلی عنہ عمر فلا اسرع عنده فلا یاسرع فیہ من وقت نبل، فرمایا عبداللہ بن رواحہ کے شعر وہ کام کر رہے ہیں جو تلوار اور تیر اور نیزے بھی نہیں کرتے، بننے دو۔ کیوں جی
یا نبی الہدا الیک لجا حی قریش ولا تحین لجائی حین داکت علیہم ساعت الارض وعاداہم الہ السمائی ان سعدا یرید قاسمت الزہرب علی الحجون والبطحائی خزرجی لو یستطیع من الغیظ رمانا بالنصر والعوائی فلئن افہم الوادی ونادا یا حمات الادبار اہل اللوائی لتکونن بالبطاخ قریش فقات الفقائی فی اکف الامائی فنحینو فینو اسد میں چپ اس واسطے کر جانا بھئی تسی سن بھی رہے ہو کہ کوئی نہیں گئے گا سبحان اللہ کیوں جی آج بھی سن بھی رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں ایسی باتیں کر رہا ہوں گل ایک ہی ہوئے اگلے دا دھوں تے نکلے کیوں جی دھوں بھی نکلے تے نال پھر قصیدے بھی لکھن تے پھر نال روندے روندے حضور دی بارگاہ وچ عرض بھی کرن روکیے روکیے فنحینو فینو اسد الاسد لد الغاب عند والغ الدماء حضور روکیے روکیے یہ تو بفرا ہوا شیر ہے یہاں کہ بفرا ہوا گدڑ بھی کدی بکھرا ہوتا شیر ہی بفردا کیوں جناب ایک کو گل کی تھی حضرت سعد بن عبادہ جنانی آ گئی سامنے ارتجت آل مکہ تھا پورا مکہ ہل گیا آج کروں کی ہے محمد عربی دے غلام اور میں کروں کہ آج چھڑنا ہی کسی نے کروں کی ہے اسلام کسی کو کچھ نہیں کہتا میں کہا اسلام تو کسی کو چھوڑتا ہی نہیں ہے کچھ نہیں کہتے کا کیا مطلب ہاں جی میرے آقا مولا اپنی اشانہ خود بیان فرمائیاں آن محمد ابن جبیر ابن مطعب نبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لی اسمان انا محمد وانا احمد وانا الماح الذي يمحو الله بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس ولا قدمي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي یہ حضور نے اپنی شان سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں جی حضور اپنی شان حضور تو کفر مٹانے کے لیے کہ کفر کے ساتھ صلح کرنے کے لیے ماہی ہے نا جی ماہی کا معنی مہا یمحو کا معنی مٹا دینا حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے ماہی بنا کر بھیجا ہم آنگیے مذاہب کے بچوں حضور آ گئے بات ختم ہو گئی کیوں جی بس اتنی بات لو جی مولانا غلام غوث صاحب کہنے او حضرت سعید بن عامر الجمحی کی گل کروں لو جی حضرت فاروق اعظم اے پکڑ لو تو میں ذرا روشن چراغ اے روشن چراغ ہے بھائی نشتر پارک بھی روشن ہے دینا پاکستان بھی دینا روشن دنیا بھی دینا روشن قبر بھی دینا روشن تے حشر بھی دینا روشن سبحان اللہ میں اور تفصیل کر دوں ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ حضور اور تے کچھ نہیں سی جدو موقع آیا سی ساری دنیا لمبی پہ گئی سی مصلحتوں کا شکار لوگ ہوتا ہے کسی نے مسجد بنائی بچائی کسی نے اپنی خانقاہ بچائی کسی نے مدرسہ بچایا کسی نے اپنی امامت بچائی حضور اس وقت میں طارق لبیک یا رسول اللہ کے فارم پر کر رہا تھا توجہ جی حضرت فاروق اعظم مضبوط پاکستان کی میں بات کرنے لگا ہوں فاروق اعظم کا فرمان اشکل ولات من شکیت بھی رعیت ہو فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے حکمرانوں میں سے سب سے بڑا بدبخت حکمران وہ ہے جس کی رعایا اس کی وجہ سے بدبخت ہو جائے اس سے بڑی بدبختی کیا ہے کہ فاروق اعظم کے زمانے میں بحرین میں بچے کھیل رہے ہیں اور وہ بھی گیند سے کھیل رہے ہیں اور واسقف البحرین قائدن اور بحرین کا پادری بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے فوقات القرۃ علی صدرہا گیند جا کر پادری کے سینے پر لگی فاخذا فجالوا یطلبون منہ بچے اٹھے اور کہنے لگے گیند دے دو فابا انکار کر دیا فقال غلام منہم سالتوں کا بحق محمد الا رددت علینا ایک بچہ اٹھا وہ کہنے لگا تو اگر بچہ سمجھ کے نہیں نہ دیتا ہمیں ہم تمہیں اپنے نبی کا واسطہ دیتے ہیں گیند واپس دے دے فابا لعنہ اللہ وسب رسول اللہ اس نے گیند بھی نہ دی اور حضور کے خلاف بات کر دی فاقبلوا علیہم بسوالجہم فما زالوا یخبطون حتی مات لعنۃ اللہ علیہ بچوں نے یہ نہیں کیا کہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس جا کر کیس رجسٹرڈ کروائیں بچے وہی ڈنڈے لے کر اس پادری پر ٹوٹ پڑے فما زالوا یخبطون حتی مات لعنۃ اللہ علیہ بچوں نے اتنا مارا وہ لعنتی مر گیا
واقعہ بہت بڑا ہو گیا، بچوں نے قانون ہاتھ میں لے لیا، وہ بھی اس دور میں لے لیا جہاں بکری کا بچہ بھی پیاسا نہیں مرتا تھا، جہاں عورتیں بچوں کو لے کر بازار میں بیچنے کے لیے کھڑی ہو جائے، میں بچے بیچتی ہوں، میرے پاس بل نہیں ہے پیسے دینے کے لیے۔ یہ دور تو نہیں ہے نا بچے۔ گجرانوالے کی نہر لاہور کے دریا اس بات کے گواہ ہے، دریائے راوی سے پوچھو آج تک تو نے کتنی عورتوں کی خودکشیاں دیکھی پانی میں، گجرانوالے کی نہر سے پوچھو کتنی دنیا نے یہاں خودکشی کی، ٹرین کے پہیوں سے پوچھو کتنے بچوں اور عورتوں نے تمہارے نیچے سر دیے۔ یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم، ہاں جی، اس دن پتہ چلے گا۔ آج جو بات جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں نا ظالموں کے ساتھ، میرے آقا نے اتنا ہی پوچھ لیا، بتاؤ عشق رسول کے دعوے کرتا تھا اور میرے ظالموں کے لیے مورے لگاتا تھا۔ یا رسول اللہ میں کدھر جاتا؟ میرے آقا فرماتے جدھر میرے غلام جا رہے تھے تو ادھر جاتا، تو کدھر جاتا؟ تمہیں پتہ نہیں تھا؟ کبھی تو نے آگ بھی منہ میں ڈالی تھی؟ نہیں حضور، آگ تو جلا دیتی تھی۔ تو فرمایا تجھے پتہ نہیں تھا میرے گستاخوں کے ساتھ کھڑا ہونے سے ایمان بھی جلتا تھا۔ یہ باتیں بڑی عجیب ہیں۔ ایک کیڑا عشق رسول ہے کہ بندہ کہ جی میری مجبوری ہے، مجبوری سے کبھی آگ کھائی ہے کسی نے؟ پیشاب اپنا اٹھا کر کھایا ہے مجبوری کی وجہ سے؟ صرف مجبوری یہ رہ گئی کہ گستاخوں کے ساتھ تو نے کھڑا ہونا ہے۔ بتا تیرا ایمان کدھر گیا اس وقت جب تو آدمی کہتا ہے مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں اور جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ شہید ہو جائیں، اس امت کے بڑے بڑے قاری بھی شہید ہو جائیں، جرنیل بھی شہید ہو جائیں، ہاتھ بھی لوگوں کے کٹ جائیں، نابینے بھی چلے جائیں، اور تو آج ناموس رسالت اور ختم نبوت پر اگر مگر کی باتیں کرتا ہے اور پھر کہتا ہے میں بڑا بڑا عاشق رسول ہوں۔ عاشق رسول وہ ہے کٹے ہوئے بازو کے ساتھ بھی چلے گئے، 86 سالہ بوڑھے بھی چلے گئے، ہمارے بوڑھے صرف قبلے دیکھنے کے لیے رہ گئے۔ بتاؤ قیامت والے دن رسول اللہ نے حضرت عمر بن مادی کرب کو پیش کر دیا کہ یہ بوڑھا 86 سالہ یہ جنگ یرموک میں چلا گیا اور تو نکل کر چرنگی پر بھی بوڑھے نہ آیا۔ یہ بوڑھے کہتے ہیں نا ہم نہیں جاتے، تو قیامت والے دن رسول اللہ نے اپنے بوڑھے صحابہ کو پیش کر دیا۔ نابینے صرف مانگنے کے لیے رہ گئے، معذور صرف مانگنے کے لیے رہ گئے، جو قیامت والے دن حضور نے اپنے نابینے صحابی کو پیش کر دیا۔ یہ جنگ میں آیا اور تو وہاں جناب بہادر آباد کے چوک میں مانگتا رہا میرے دین کا تو نے کیا کیا؟ کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ عمر بن طفیل دوسی بھی چلے گئے۔ یہ پھر قیامت والے دن کیوں جی؟ ہمارے بچے بڑے قیمتی ہیں۔ قیامت والے دن رسول اللہ نے فرما دیا علی اکبر سے زیادہ تیرا بچہ جوان تھا، تو نے اپنے بچے اسلام کے لیے کیوں نہیں پیش کیے؟ تو میرے نواسے سے زیادہ تیرا خون قیمتی تھا۔ آج اس جواب اگر کسی کو ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس جواب کی تیاری کرو۔ وہ ہمارے عالم لوہار صاحب تھے پنجاب کے، انہوں نے بڑا زبردست شعر کہا کہ قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو۔ پہلے جو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گراتے رہے، بیچتے رہے، جب مصر میں پہنچے تو تخت پر دیکھ کر کہنے لگے قالو انک لانت یوسف، آپ یوسف ہے۔ اس دن انہیں پتہ چلا ہم نے کیا کیا، یوسف تو یہ بیٹے۔ قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو، قبر نبی دا معلوم ہوسی قبراں وچ پیان۔ اس دن پھر پتہ چلے گا جس دن ساری دنیا مٹی ڈال کر آ جائے گی۔ اور اس دن میرے آقا نے پوچھ لیا تیرے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا میرے لیے، تو بڑا مصروف آدمی تھا، اب بلا ان کو جن کے لیے تو نے سارا کچھ کیا، پھر بتاؤ کیا بنے گا اس دن۔ آج لے ان کی پناہ، بغیر سوچے سمجھے حضور سے پیار کرنا ہے۔ سیاست ہو، سیاست ہمارے نزدیک تو مذہب اور سیاست جدا جدا ہے ہی نہیں۔ اقبال کہتا ہے، توجہ، گورنر عبد الصمد کی بیٹی قرآن اور تلوار ساتھ لے، قرآن پڑھتی تھی تلوار ساتھ رکھتی تھی ایسے، زیب النساء۔ اقبال کہتا ہے وہ قرآن بھی ساتھ پڑھتی تھی ساتھ تلوار بھی ایسے رکھتی تھی۔ اقبال کہتا ہے اس کی ماں نے پوچھا یہ کیوں کرتی ہے؟ کہا عید و قوت حافظ یک دیگرن کائنات زندگی را محورن۔ اس نے کہا قرآن اور تلوار ساتھ ساتھ ہیں، قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے، اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف کرے۔ کیوں جی؟ اور جب وہ مرنے لگی تو اس نے کہا کہ میری قبر پر تلوار اور قرآن دونوں رکھ دینے۔ تو ہماری بچیاں دوپٹے بھی نہ پہنے تو پھر برما کی بچیاں نے تو چیخنا ہے۔ ہماری بچیاں بھی ساتھ تلوار رکھ کے قرآن پڑھے۔ تلواریں ملتی ہیں نا بازاروں سے، جب ہر گھر میں قرآن کے ساتھ تلوار، وہ فیشن جو ہوتی ہے ابھی تو پریشان بھی کیا ہونے لگا ہے، کچھ بھی نہیں ہونے لگا، مضبوط پاکستان بننے لگا ہے۔
کیوں جی؟ جب کفر کو پتہ چلے گا نا کہ ان کی بیٹیاں بھی تلوار لیے قرآن پڑھ رہی ہیں تو اوباما اور ٹرمپ سارے مر جانے، فرشتوں نے آ جانا ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ میں سچی آپ کو بات بتا، ان کا ان کی تو بیٹیاں بھی آ گئی، ام عمارہ بھی آ گئی، ام عامر بھی آ گئی، حضرت خنسا بھی آ گئی، ام خلاد بھی آ گئی، حضرت صفیہ بھی آ گئی، کیوں جی؟ انس بن نضر کی ہمشیرہ بھی آ گئی۔ بیٹیاں ہماری جب قرآن پڑھے گی نا ساتھ تلوار رکھ کے، اس دن امت مسلمہ ایسے اوپر چل جائے گی۔ مولوی خادم کو حق نہیں پہنچتا، یہ تلوار نہیں چلا سکتا، تو اس کو حق ہی نہیں پہنچتا یہ تلوار کی نفی کرے۔ میری بازو میں طاقت نہیں ہے نا، میں تلوار نہیں چلا سکتا۔ اب بتائیں جی، آپ کے بابا جی نے 11 سال جلا وطنی، جو مولوی ایک دن تھانے میں نہ گزار سکا، 11 سال جلا وطنی، جیل کی 11 سال جلا وطن بندہ رہے، پھر ختم نبوت کی خاطر پھانسی سن کر پھر کہے حضور یہ تو جان مزہ نہیں آیا، جان ہاں جی۔ اور یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، حضرت عبداللہ بن حذافہ اسامی کو جب گرفتار کیا نا رومیوں نے، اور انہوں نے کہا کہ آدھی سلطنت لے لے، عیسائی ہو جا، تو آپ نے فرمایا اوئے تمہارے سامنے محمد عربی کا غلام کھڑا ہے، یہ سلطنتوں کو بکواس کرتے ہو، آدھی نہیں پوری دے دے، پھر پوری دے دے، پھر پوری دنیا دے دے۔ آنکھ جھپکنے کی دیر بھی میں اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ توجہ، جب آپ کو اس نے پانی گرم کیا اور دو صحابہ کو اس میں ڈال دیا، آپ کو جب لے جانے لگے تو آپ رو پڑے، اس کے سپاہی کہنے لگے یہ بندہ ڈر گیا موت سے، اس کو واپس لاؤ۔ واپس پوچھنے لگا صحابی رسول سے کہ موت سے ڈر گئے ہو؟ اب وہی بات جو آپ کے دادا جان نے کی نا، وہی بات انہوں نے وہی پڑھی حضرت عبداللہ والی۔ آپ نے فرمایا یارا میں رویا اس واسطے نہیں، پنجابی آ گئی، ہاں یار میں رویا اس لیے نہیں کہ میں مرنے لگا ہوں، میں رویا اس لیے کہ ایک جان دے کر چس نہیں آئی، مزہ نہیں آیا۔ ان کا کیا چاہتے ہو؟ کہا میرے ہر بال کے بدلے جانیں ہوتی، پھر تو مڑے اس طرح جلتے ہوئے کڑاہ میں ڈالتا، مزہ تو پھر آنا تھا رائے خدا میں قربان ہونے کا، ایک جان سے مزہ نہیں آیا قربان۔ وہ کہنے لگا کیا تم چیزیں ہو، جاؤ جان چھوڑو مدینہ میں چلے جاؤ واپس۔ اور میں نے تو ایسے لوگ دیکھے کوئی نہیں کائنات۔ یہ ہے مسئلہ، ایمان ایسا ہو کہ کافر جلانے بھی لگے تو حیران ہو جائے محمد عربی کیسے غلام بھی دنیا میں ہو۔ نہیں جی حالات نہیں ٹھیک، انہیں کڑا تتا پانی گرم پڑا ہو اور صحابہ کی ہڈیاں اوپر تر رہی ہوں تو پھر بھی حالات کو نہ دیکھا جائے۔ کہا نہیں چس نہیں آئی، چس نہیں آئی۔ حالات کب ٹھیک ہوئے؟ کبھی بھی ٹھیک نہیں۔ اب اٹھے اور 2018 انشاءاللہ پنجاب میں بھی ایسے ہوگا، سرحد میں بھی ایسے ہوگا۔ ہم نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے پر الیکشن لڑنا ہے، ناموس رسالت پر الیکشن لڑنا ہے۔ بلوچستان بھی ہوگا انشاءاللہ، سب جگہ ہوگا، نعرہ ہی لگنا ہے۔ نعرہ صرف آپ نے لگانا ہے، فرشتوں نے آ جانا ہے، آ جانا ہے۔ ہاں جی توجہ، ہاں مولانا وزیر صاحب 11 بس سے لے کر آئے، 11 لے کر آئے، مولانا وزیر بلوچ صاحب 11 بس سے لے کر آئے بلوچستان۔ وہاں بھی یہی ہونا، لبیک کا نعرہ آپ نے لگانا ہے، گلی گلی لگانا ہے۔ اسی نعرے کی پاور ہے، اور اسی نعرے کی پاور پر صحابہ نے سمندروں میں گھوڑے ڈالے، اسی نعرے کی پاور میں صحابہ میدان بدر میں گئے، اسی نعرے کے پاور میں ابھی غزوہ خندق سے واپس آئے تھے، سامان بھی نہیں اتارے تو اللہ کا حکم آ گیا بنو قریظہ کی طرف چلیے، تو کسی سے میرے آقا نے فرمایا بھی صحیح کہ جبریل فَإِنَّ أَصْحَابِي فَإِنَّ فِي أَصْحَابِي جُهْدًا، فرمایا میرے غلام تھکے ہوئے آئے ہیں، لو انذرتہم ایامن، کچھ دن ان کو اور مہلت دے دیں، یہ تھکاوٹ تو اتار لیں۔ جبریل کہنے لگے نہیں اللہ کا حکم ہے ابھی چلیے۔ کیوں جی؟ اسلام تو سون بھی نہیں دینا چلیا، تو کیڑے آرام کر رہے ہو؟ اسلام تو خندق تو واپس آؤ تو قریظہ دی طرف پھر ٹور دینا ہے۔ غزوہ خندق کے غزوہ احد کے زخم 70 لگے ہوئے، حضور فرماتے ہیں صبح پھر چلیے، ابھی پٹی بھی صحابہ نے نہیں باندھی تو کسی نے بھی نہیں کہا حضور پٹی تو باندھنے دے، تو کون سے آرام کر رہا ہے؟ کتنی صدیاں اور گزارے گا؟ 70 سال تو گزر گئے، کتنی صدیاں اور گزارے گا نظام مصطفیٰ، کون دیکھے گا؟ اس کے لیے آج اٹھو، اسلام آرام نہیں کرنے دیتا، 70 زخم لگ گئے ہوں تو پھر چلوا دیتا ہے، چلیے جی چلیے۔ تو صحابہ نے یہ بھی خون بہ رہا ہے پھر بھی چل پڑے، تو اللہ نے فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، میرے حبیب یہ آپ کے کیسے غلام ہیں، مجروح اور زخمی ہونے کے بعد پھر چل پڑے۔
تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد میں رات بھی نہیں ستا سویرے آ کے کراچی ستا تسی تو کراچی ستے ستے آ کے تھک گئے ہو اینج پڑھنا ہے پتہ لگے سمندر نو بھی کوئی لہراں جوش آوے تسی تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے ساڑھے وہ مولانا بشیر صاحب سن سائی وال والے وہ کہندے برسی تے کی کرسی مودودی دی برسی مناندے سن نا تو وہ کہندے سن ساڑھے تے بزرگاں دے ہوندے عرس برسی تے کی کرسی بھائی ہمارا ہوتا ہے عرس غازی صاحب کا مبارک عرس ہوگا برسی تے کی کرسی برسی نہیں عرس ہوگا ہاں جی اور اخبار نے کہا کہ ان کو ولی بنانے کی تیاریاں ہو چکی میں نے کہا ذلیل کے بچوں ہم نے ولی کہاں بنانا ہے بابا پیر جماعت علی شاہ 6 لاکھ بندوں کی موجودگی میں علم الدین کے پاؤں چومے سید ہو کر بوڑھے ہو کر ہم نے ولی کیا بنانا ولی تو ہمارے بزرگ پہلے بنا گئے انہوں نے علم الدین کے پاؤں چوم کر بتایا میں بوڑھا سید ہو کر ترخان دے پتر دے پیر تاں چومنے نے میرے نانے دی عزت تے پیرا جے دیتا یہ میڈیا والے اگر نہیں سمجھ آتی نا تو اس شعر کسی سے ترجمہ کروا لیں جو میں پڑھنے لگا ہوں جائے کہ زاہدہ میں ترجمہ اس واسطے نہیں کر رہے میڈیا والے کر رہے جائے کہ زاہدہ بازار اربئی رسن مست شراب عشق بجا کا ہمی رسد ٹھیک ہے جی یہ ترجمہ نہیں کرنا صرف میڈیا والے دے کرنے ممتاز قادری کی تم ولایت کی باتیں کرتے ہو بات تو بہت آگے چلی گئی بات تو بہت آگے چلی گئی تم کہتے جی یہ ترقی پسند کا پیشاب پینے والے کو ترقی پسند کہتے ہیں ترقی پسند وہ ہوتا ہے جس کو قرب رسول حاصل ہو اور اسلام کسی کا قرض نہیں رکھتا پکی بات ہے اس کا عبدالستار عیدی کا جنازہ کدھر ہوا ادھر ہی جہاں آپ کا مکان تھا ادھر ہوا نیشنل اسٹیڈیم کے قریب 5000 بندے بھی اکٹھے نہیں کر